جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھ رہا ہے اس کے لیے چند کام ایسے ہیں جو اعتکاف کی حالت کے اندر ان کو کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اعتکاف کی حالت کے اندر کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بشرطے کہ اسے مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، اور سو بھی سکتے ہیں، بقدر ضرورت کی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت کے اندر اگر کوئی اپنا نکاح یا کسی دوسرے کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت کے اندر ہم اپنے کپڑے بھی بدل سکتے ہیں، کپڑوں کو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، بالوں کو کنگھی بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ تیل اور کنگھی کرنے کی وجہ سے مسجد کی قالینیں اور دیواریں تیل کی وجہ سے اور بالوں کی وجہ سے گندی نہ ہو۔ اور اعتکاف کی حالت کے اندر کوئی اگر ڈاکٹر مریض کا معائنہ کرنا چاہتا ہے مسجد کے اندر تو کر سکتا ہے، اور کوئی نسخہ یا دوا دینا چاہتا ہے وہ دوا بھی دے سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے بدلے میں اجرت نہ لی جائے۔ اگر اجرت لے گا تو پھر یہ مکروہ ہوگا۔ اعتکاف کی حالت کے اندر برتن وغیرہ بھی دھو سکتے ہیں، اور جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے اپنی ضرورت کے لیے خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، بشرطے کہ سودا مسجد کے اندر نہ لایا جائے، مسجد کو تجارت گاہ نہ بنایا جائے۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کی حالت کے اندر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے۔ جو شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اپنے چاروں طرف چادریں بھی لگا سکتا ہے اور اپنی نشست کو، اپنی جگہ کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی حالت کے اندر ضرورت کا سامان، صابن، تیل اور کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور دینی کتب مطالعے کے لیے مسجد میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا شخص وہ کر سکتا ہے۔ ان کو اگر یہ کام کرے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔